چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا مخصوص نشستوں کے فیصلے پر 8 ججوں کے وضاحتی آرڈر کے حوالے سے رجسٹرار کو خط لکھ کر جواب طلب۔ چیف جسٹس نے اپنے خط میں رجسٹرار سپریم کورٹ سے 9 سوالات کیے ہیں۔ پہلا سوال، الیکشن کمیشن اور پاکستان تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواست کب دائر کی؟ دوسرا سوال، تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کی درخواستیں پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئیں؟ تیسرا سوال، متفرق درخواستیں کاز لسٹ کے بغیر کیسے سماعت کے لیے مقرر ہوئیں؟ کیا رجسٹرار آفس نے متعلقہ فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا؟ کس کمرہ عدالت یا چیمبر میں درخواستوں کو سنا گیا؟ درخواستوں پر فیصلہ سنانے کے لیے کاز لسٹ کیوں جاری نہیں کی گئی؟ آرڈر کو سنانے کے لیے کمرہ عدالت میں فکس کیوں نہیں کیا گیا؟ اوریجنل فائل اور آرڈر سپریم کورٹ رجسٹرار میں جمع ہوئے بغیر آرڈر کیسے ویب سائٹ پر اپلوڈ ہو گیا؟ آرڈر کو سپریم کورٹ ویب سائٹس پر اپلوڈ کرنے کا آرڈر کس نے دیا تھا؟ یہ وضاحتی فیصلہ تھا کیا جس کے حوالے سے ہمیں بات کریں؟ یہ جو آئینی ترامیم کو پاس کرنے سے ایک دن پہلے یہ فیصلہ سامنے آیا تھا۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی وضاحتی درخواست پر سپریم کورٹ نے تحریری آرڈر جاری کیا تھا اور 8 ججز کے بینچ کا جو وضاحتی فیصلہ تھا وہ 4 صفحات پر مشتمل تھا۔ وضاحتی فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش اور تاخیری حربہ ہے۔ الیکشن کمیشن کی وضاحتی درخواست عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے راستے میں رکاوٹ ہے اور اس کی وضاحت کی درخواست درست نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے خود بیرسٹر گوہر کو پارٹی چیئرمین کے طور پہ طے مانا تھا اور تحریک انصاف ایک رجسٹر جماعت ہے۔ یہ سارا جو ہے اس فیصلے کے حوالے سے اس کے چیتے نکات میں آپ کو پڑھ کے سنائے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں اس پہ بات کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو آئینی ترمیم گورنمنٹ لانا چاہتی ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے جو جلسہ ہوا تحریک انصاف کا کل، اس کے بارے میں بھی حکومت کے بڑے اسٹرانگ اوپینینز ہیں، اس سے بات کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلال اظہرکیانی صاحب رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز ہمارے ساتھ ہیں۔ میرا خیال ہے قانونی سوال چونکہ چیف جسٹس کے اس خط کے حوالے سے شعیب صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو کل 9 سوال پوچھے ہیں چیف جسٹس صاحب نے، اس طرح تو لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی اور سپریم کورٹ چلا رہا ہے۔ ان سوالوں کی آپ کو اس وقت ان سوالوں کے جوابات کیا پبلک سفیر میں موجود ہیں؟ کیا سب کو معلوم ہے یہ والی بات، یا واقعی وضاحت طلب یہ سوالات ہیں اور یہ ٹیکنیکل سوالات ہیں زیادہ تر؟ اس کا تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ کے پروسیجرل معاملات بالا ہی بالا یا جیسے کہ زیری کہیں سے چل رہے ہیں۔ دیکھیں، پٹیشن کب فائل ہوئی ہے یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ریکارڈ منگوائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ اس سے سوال جواب لینے کی ضرورت کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہنا کہ جی کون سے کمرے میں یا کون سے چیمبر میں یہ پٹیشن فائل ہوئی ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 8 سینئر موسٹ ججز نے جو فل کورٹ کے 8 ججز تھے جن کا فیصلہ تھا، انہوں نے اس پہ سائن کیے ہیں اور اس پہ عمل درآمد کیا ہے اور یا اس کی ایکسپلینیشن دی ہے۔ یہ بھی کوئی سوال نہیں بنتا۔ نیکسٹ سوال یہ کہنا کہ نہیں جناب اس پہ نوٹس ہوئے نہیں ہوئے، یہ بات آلریڈی سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ میں کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایکسپلینیشن چاہیے تو ہمارے پاس آئے گی، ہم نے چیمبر میں دیکھ کے ہم نے آرڈر پاس کر دینا ہے، ایکسپلینیشن دے دینی ہے۔ اس کے اندر نہ کوئی کاز لسٹ کی ضرورت ہے، نہ اس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس میں نوٹسز کی ضرورت ہے۔ ایک ایکسپلینیشن مانگی گئی، انہوں نے ایکسپلینیشن دے دی، دیٹس آل۔ اس سے زیادہ وہ پہلے فیصلے میں وہ بات موجود ہے۔ اس سے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ باتیں آلریڈی ریکارڈ میں موجود ہیں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے۔ تو کیا 8 رکنی بینچ کو بطور چیف جسٹس فل کورٹ کے فیصلوں کو وہ انہوں نے خود 2 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دیا، 2 رکنی بینچ نے دوسرا فیصلہ دیا، 1 رکنی بینچ نے تیسرا فیصلہ دیا اور 8 رکنی بینچ نے وہ ایک اجتماعی فیصلہ دیا جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملنی ہیں۔ اور الیکشن کمیشن نے بدنیتی پہ مبنی ایک ایکسپلینیشن بھیج دی جس کا جواب دے دیا کورٹ نے، 8 رکنی بینچ نے، اور اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد یہ باتیں پوچھنا اور اس کے لیے اس کو میرا خیال ہے تقسیم پیدا کرنا یا اختلافات کی بنیاد بنانا، سوائے اس بات کے کہ سپریم کورٹ کے اوپر لوگوں کا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو، میرا خیال ہے اس کے علاوہ کوئی لیکن شعیب صاحب ایک ٹیکنیکلی بات کی مجھے کلیئرٹی دے دیجئے، کیا چیف جسٹس صاحب کا لکھ کے پھر اس کو چیف جسٹس صاحب کا سر یہ سوال ٹھیک ہے جو درست ہے کہ پی ٹی آئی نے وضاحت کے لیے کوئی درخواست نہیں دی تھی، آپ لوگوں نے وضاحت کے لیے درخواست دی ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے وضاحت کے لیے اپلیکیشن نہیں دی تھی، جو اب دی ہے، یعنی کل جمع کرائی ہے۔ جو اس وقت تھی وہ ہم نے نہیں دی تھی، وہ
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دی تھی جس کا جواب دیا گیا. ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. اچھا پھر لیٹر لکھ کے پھر اس کو پریس میں یا پبلش کرنا, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کے ایک جو ٹریڈیشنز ہیں یہ اس کے ہی خلاف ہے. نہیں شعیب صاحب, میرا خیال ہے اب چیف جسٹس رجسٹرار سے رائٹنگ میں ایک لیٹر لکھتا ہے بجائے اس بات کے کہ اس سے وہ بلا کے صحیح. سپریم کورٹ کی جو ہے نا اب شعیب صاحب مسئلہ یہ کہ اب نئی روایت یہی ہے, یہ گزشتہ 4-5 سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو لیٹرز ہیں, جو کورسپونڈنس ہے, وہ پہلے میڈیا میں لیک ہو جاتی ہے, وہ بعد میں جو بھی اس شخص ہے متاثرہ یا جو جس کے لیے وہ جس کو ایڈریس کیا جاتا ہے اس تک پہنچتی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت لگتا یہ ہے کہ اب جو وضاحت کے اوپر چیف جسٹس صاحب کا بھی رجسٹرار کو خط آ گیا, لگتا ہے کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ تو لٹک گیا, نہ آپ کو مل رہی ہیں, ان کو تو خیر مل ہی نہیں رہی نا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب دیکھیں. شعیب صاحب میں پہلے ذرا بلال صاحب سے پوچھ لوں, پھر اس سوال بھی آپ کے پاس آؤں گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے صاحب تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے نا جی, اس ان یوزول سی کلیریفیکیشن اور اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کے سوالات اٹھانا, وہ بھی انٹرنلی ایک چیز پوچھ رہے ہیں, اور جتنا میری انڈرسٹینڈنگ ان معاملات کے سوالات جائز ہیں, باقی تو ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور کیا کوئی پروسیجرل وائلیشن ہوئی ہے کہ نہیں. مگر ریزرو سیٹس کے کیس کے اندر دا ایشوز آر بگر دین دس پرٹیکولر میٹر, چونکہ ایک فیصلہ شارٹ آرڈر آیا اور اس کے اندر ایک ایسے فریق کو جس نے کورٹ روم میں کہا کہ ہم یہ سیٹیں نہیں مانگ رہے, ان کو دے دی گئیں. اس کے علاوہ اور بھی اس کے اوپر ایشوز ہیں اس ججمنٹ کے اندر, اور ایک آپ نے دیکھا مائنورٹی ججمنٹ, اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مائنورٹی ججمنٹ ہے. دو ججز کی ایک ڈیٹیل مائنورٹی ججمنٹ آئی تھی جس میں انہوں نے سنگین سوالات بھی اٹھائے تھے اباؤٹ دا کانسٹیٹیوشنالٹی آف دس آرڈر, اباؤٹ دا فیکٹ کہ پی ٹی آئی اس میں فریق ہی نہیں تھا, اباؤٹ دا فیکٹ کہ آپ نے ایس آئی سی کو سنے بغیر ان کو ہٹا دیا, مطلب کافی سارے سیریس سوالات. مائنورٹی ججمنٹ ہے, مگر ہے مائنورٹی میجورٹی کو تو آپ نظر انداز کر رہے ہیں نا. اف یو الاؤ می جی, دیکھیے میں بالکل ایک میجورٹی آرڈر ہے اور اس کے برعکس ایک مائنورٹی ججمنٹ آئی ہے جس میں کوسچنز اٹھائے گئے, مگر آج تک اس شارٹ آرڈر کی ڈیٹیلڈ آرڈر نہیں آیا. دیکھیے آج تک یہ ایک بڑا سیریس سوال ہے, اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے علاوہ حکومت کے علاوہ ریویو پٹیشنز بھی اس معاملے میں پینڈنگ ہیں, اور ابھی تک ڈیٹیلڈ آرڈر بھی نہیں آیا. تو میری تو یہ گزارش ہوگی کہ جو کوسچنز مائنورٹی ججمنٹ میں اٹھائے گئے ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ ڈیٹیلڈ آرڈر جلد بھی آئے گا. ان سنگین سوالات کو جو کوسچنز آف لا, کوسچنز آف کانسٹیٹیوشن ہے, اس کو طریقے سے ایڈریس بھی کرے گا. جو ریویو پٹیشنز دائر ہوئی ہوئی ہیں اس کو صحیح طریقے سے سنے گا, تاکہ یہ جو بہت اہم پارلیمانی اور کانسٹیٹیوشنل معاملہ ہے اس کو صحیح طریقے سے اس کو ایڈریس کیا جائے, سنوائی ہو سکے. تو میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ ابھی تک یہ معاملہ کیوں اتنا ڈیلے کیا جا رہا ہے. ان ایکسپلینیشنز کے بجائے یا ان کلیریفیکیشن سے بہتر ہوتا کہ وہ جو پورا بینچ تھا شارٹ آرڈر والا یا اس کے اندر جو میجورٹی ججمنٹ والے ججز ہیں, اس ڈیٹیل آرڈر کو جلدی ایشو کرنے بالکل ٹھیک بات ہے.